یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کسی مذہب یا ریلیجن کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک دین کا نام ہے۔ مذہب محض چند مذہبی رسومات کا نام ہوتا ہے، جیسے باقی مذاہب کے اندر کچھ مذہبی رسومات، نماز وغیرہ اس طرح ہو گئی، لیکن اسلام محض ٹوپی تسبیح کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، اسلام ایک دین ہے، اسلام ایک وے آف لائف ہے۔ لوگوں کو آج یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام صرف نماز، حج، روزے کا نام نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقائد تو دین کا صرف 1% ہے۔ بے شک ان کو اگنور کر کے باقی کسی چیز کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس دین میں اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے والدین کا احترام کرنا، یہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، لیکن اس کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ لباس پہننا، وضع قطع، ان سب کے بارے میں دین ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے، فرد کی ذاتی حیثیت سے لے کر مجموعی حیثیت تک۔ کسی ملک کا نظام کیسے چلے گا، اس کی معیشت کیسے ہوگی، وہاں سود کا نظام نہیں ہوگا، جنگ اور امن دونوں کے قوانین کیسے ہوں گے، ایک ایک چیز کے بارے میں دین ہمیں رہنمائی فراہم کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط پڑھنے سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کیسے ہوگی، ہماری باقی ملکوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے۔ دین زکوٰۃ کا نظام بتاتا ہے کہ امیروں سے زکوٰۃ لے کے وہ غریبوں میں تقسیم کی جائے گی، جس سے معاشرے میں خوشحالی بڑھے گی۔ ملک کے نظام سے انسان کی ذات تک رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اقامت دین کو فریضہ قرار دے دیا، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ فرض کفایہ ہو، کہ جیسے نماز جنازہ ہے کہ وہ 100-200 لوگوں نے پڑھ لیا کسی بستی میں تو جی ساروں کا وہ حق ادا ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہر انسان پر فرض ہے، کیونکہ یہ اقامت دین کا کام ہے۔ کسی بھی نبی کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا؟ وہی اقامت دین کا یہ کام تھا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ اس کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے، تمام نظام پر، دنیا کے ہر نظام پر اس کو غالب کر دے۔ دین آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے۔ آج اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں جو بھی اسلامی تحریکیں پنپ رہی ہیں، تحرک میں ہیں، وہ سید مودودی کے اس ضابطے کی بنیاد پر ہیں، اس فلسفہ اقامت دین کی بنیاد پر۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہمارے پاس آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس بستی میں جا کے راکھ کر دو، تو فرشتے واپس آئے۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ وہاں پر تو ایک بزرگ ہے تو سارا دن آپ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ جاؤ اور سب سے پہلے جا کے اس کو راکھ کر دو۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اللہ نے کہا کہ یہ خود تو سارا وقت عبادت میں لگا رہتا ہے، لیکن یہ دین کا کام نہیں، یہ پھیلاتا نہیں ہے، یہ دوسروں کو تبلیغ نہیں کرتا۔ تو یہ اقامت دین کا اتنا بڑا کانسیپٹ ہے کہ یہ ہر انسان پر یہ فرض ہے۔ اقامت کیا ہے؟ اقامت کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ سورہ کاف میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ کسی دوسرے کو کھڑا کرنا، مضبوط کرنا، تاکہ دنیا کا نظام ٹھیک طرح چل سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیں کہ ان کی زندگی اقامت دین کا کیا تصور ہمیں مل رہا ہے۔ ان کو کتنی فکر تھی کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اس خوف سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی اپنی امت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو گھر آتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں، تو خبر ملتی ہے کہ ایک قافلہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیار ہوتے ہیں جانے کے لیے اقامت دین کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوتی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں کہ والد صاحب کل چلے جائیے گا، تھکے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ کیا تم اس بات کی گواہی دو گی کہ وہ قافلہ کل تک وہاں موجود رہے گا؟ فاطمہ اس بات کی گواہی دے دی، تو کیا اس بات کی گواہی بھی دو گی کہ میری جان کل تک اپنے جسم میں برقرار رہے گی یا نہیں رہے گی؟ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر دی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت دین کا یہ کام سر انجام دیا۔ آج یہ کام ہم نے کر، آج جو مسلمان دنیا میں بے یار و مرزگار ہیں، اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ امت مسلمہ اس کام کو اس ذمہ داری سے کش ہو چکی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ جاری رکھو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین مکمل طور پر اللہ کا نہ ہو جائے۔ آج دنیا جس نظام عدل و اجتماعی کی تلاش میں خاک چھان رہی ہے، وہ نظام عدل و اجتماعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے آج ہمارے پاس ہے۔ آج دنیا جس تباہی میں ہے تو اس کو پکڑ کے جنت کے راستے میں ہم نے لینا ہے، لیکن ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا کہ نماز ہمارے لیے کافی ہے، 27 شب کو جاگنا یہ ہمارے لیے اپنے لیے کافی قرار دے دی۔ بڑے بڑے فرائض سے تارک ہو کے ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں۔ میں اپنی بات کا اختتام اس شعر سے کروں گا۔ مولانا علی نے کہا تھا، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے،
وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے۔